अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी, साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमाए, उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है और हमारे बड़े अच्छे दरीन दोस्त भी हैं। यहाँ सुबह के वक्त उन्हें मदू का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है, हमारे बड़े ही ख़ास हैं, बहुत ही मोहतरम, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुबह खैर आपको, आप इससे ज़्यादा के हक़दार हैं। जावेद भाई अब ये ज़रा फरमाइए, सूरत हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं और सिफारती महाज के ऊपर बड़ी कामयाबियाँ कहा जा रहा है ऐसे बज़ाहिर के हमें मिल रही हैं, और दूसरी तरफ आपने अपोजिशन का महाज संभाला हुआ है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है मुख्तलिफ़ हवालों से। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जब बिलावल साहब जो है वो पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का जो है वो रास्ता इख्तियार किया गया, और वो समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जब वो इतने अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त एहतजाज की क्या ज़रूरत पेश आई। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा करें कि क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें मुनासिब हैं इस वक्त, और ये जो वाक़तन सिफारती मास के ऊपर जैसे ही कहा जा रहा है कि बड़ी कामयाबी जो हमें मिली है, क्या इसके तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश हो रही है? तो ये ज़रा फरमाइए, क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है आपका, आपकी पार्टी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन का काम आपकी जो एक तो कारकर्दगी होती है जो आप बयान करते हैं, उसमें अगर कोई कोई वो हिस्सा जो इजाफी होता है, जो इजाफी होता है, मतलब जो होता नहीं, जो तजावुज़ होता है, जो होता नहीं है, उसको भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी दौरे किए और आपने देखा भी, इसके अलावा जो है बजट वगैरह भी आपने देखे वो आए। तो और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वफूद के बगैर सिफारती जो अमला होता है उसमें भी हो जाती हैं। जाहिर से आते हर मुल्क में हर एक मुल्क का सिफारतकार भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और अगर मैं इस मिसाल मैं अपोजिशन में हूँ, आप हुकूमत में, अगर मैं आप पे गलत तनकीद करूंगा, क्योंकि अगर हमारी कोई जमहूरी ढांचा थोड़ा सा अगर मजबूत हो जाए तो फिर हमें इस चीज़ की को आवाम पे छोड़ देना चाहिए कि आया कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। ठीक है। और इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में जिस तरह उनकी जो कारकर्दगी की पजीराई हो रही है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। देखिए, अब इस हुकूमत का तक ये दूसरा साल है, बल्कि ये वैसे तो देखा जाए तो पीडीएम का ये तीसरा साल है तसलसल के साथ सही है। लेकिन हमें सिवाय अभी जो इन्होंने जो दौरे किए हैं और जो बातचीत की है, और मेन जो था तो वो तो हमारे चीफ साहब का था, और बाकी ये कि अगर हमारी तरफ से देखा जाए तो आप निकाल के, क्योंकि ईरान हुआ या इसराइल हुआ है, इस वक्त जो मौजूद बहस है वो ईरान और इसराइल है मेन, सही है। तो खास साहब के जो पिछले दौर था उस वक्त तो ये हालात भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त आप उनकी चीजें निकाल के देखें कि उन्होंने ईरान के बारे में क्या मतलब किस तरह के इजहार ख्याल किया है, इसराइल के बारे में किस तरह का इजहार ख्याल किया है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि इस वक्त तो आपको पता है कि वहां मिलने पे पाबंदी है, मिलने के लिए जाना भी एक ऐसा है जैसे केटू का पहाड़ सर करना, जबकि देखा जाए आइन और कानून के मुताबिक कोई भी सियासी लीडर हो उससे मुलाकातों पे इतनी पाबंदियां होती नहीं है, और खासकर उसकी फैमिली की। चले सियासत जो सियासी दोस्त हैं वो एक अलग चीज है, यहाँ तो मसला है कि जो फैमिली के लोग हैं उनसे भी मिलने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं आप देखते ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इतनी पाबंदियां अपोजिशन को प्रेशर में रख के चलेंगे तो फिर अपोजिशन भी
آپ کی جو چیزیں اس پہ تنقید کرے گی، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے؟ جی جی بالکل. نہیں اپوزیشن دیکھیں نا، اگر اپوزیشن اپوزیشن بھی حکومت کی ہمناوا ہو جائے تو پھر اپوزیشن کی لیکن نہیں، بات بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تو وہ ہم نوا اپوزیشن کا نہیں ہو کام یہ ہوتا ہے سکتی. کہ جو آپ کی کمزوریاں ہیں، جو آپ دیکھیں نا عوام کو ایک مثال ہے، جو ہائی لیول کی جو قیادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، ایم کیو ایم کی ہو، یا ان کو عوام سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ معلومات عوام سے شیئر کرنا ان کا فرض ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. مگر میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اہم قومی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑی غیر معمولی صورتحال ہے نا، ایسی صورتحال کا سامنا تو ہر حکومت کے اندر یہ ہر روز تو نہیں ہوتا. جی جی مگر یہ کہ جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ جب ساری ملکی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کے اندر بھی جو لوگ چند اور شامل ہیں دھڑے، وہ بھی اس معاملے کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اس وقت احتجاج کا راستہ اختیار کرنا شاید مناسب نہیں ہے، مگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دباؤ کے اندر رکھنا ضروری تھا. تو دیکھیں، نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو مسلمان ہیں، کوئی بھی کسی بھی فرقے کا، کسی بھی مذہب کا ہوگا تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کارکردگی سے زیادہ پیش کریں گے تو اس اس پہ کے تو اوپر تنقید ہوگی. وہ ہوگی. رزاق بھائی، سوال تو یہی آپ کے خدمت میں رکھوں گا، جیسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اپوزیشن کا کام ہے، اور ماضی میں بھی کوئی ایسی مثال تو نہیں ہے کہ جو عام ایشوز کے اوپر اپوزیشن نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہو یا تحمل کے ساتھ حکومت کی بات سنی ہو. یہ تو سیاست کے اندر، جس طرح کی ہمارے یہاں جمہوری سیاست ہے اس کا ایک حصہ ہے اور خاصہ ہے. تو اس کے اوپر کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ سفارتی محاذ پہ وہ واقعتاً کامیابیوں کا ذرا تذکرہ تو کیجئے کہ چلیں ٹھیک ہے، نام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ تو الحمدللہ ہم جس پوزیشن میں تھے وہ تو اللہ نے ہمیں دی عزتیں، مگر یہ کہ جو اصل ایشوز تھے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ مطلب کشمیر کا ایشو ہو گیا، اس کے حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، یا واقعتاً وہاں سے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل کرا کے چھوڑیں گے؟ ہوا کیا ہے یہ ذرا فرمائیے گا. بہت شکریہ یاسر صاحب. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جو تحریک انصاف کا سخت رویہ ہے یا ان کا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، بات تو یہی ہے. جی، میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ دیکھیں، اپوزیشن کا بالکل یہی کام ہوتا ہے کہ حکومت پر ان جائز تنقید کرنا، مخالفت برائے مخالفت نہ کرنا. آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. گوہر ایوب خان جیسے لوگوں کا بیٹا جو عمر ایوب جو ہے، وہ اب اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں بدقسمتی سے، اور وہ لیڈ کر رہا ہے تحریک انصاف کو، جس کا والد ایک تاریخ رکھتا ہے ڈکٹیٹرشپ کی. اور آپ دیکھیں کہ چلیں وہ جو بھی ہے، اب ماضی میں جو اپوزیشن ہوتی تھی ہمارے ملک میں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن کو فیس کیا، اس میں مولانا نورانی صاحب، پروفیسر غفور صاحب، یعنی اس ملک کے مایہ ناز سیاستدان، اور ولی خان اس ایوان کے ایم این ایز تھے یہ اس وقت کے. تو آپ دیکھیں کہ اسی ایوان سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اسی ایوان سے جو ہے بڑے بڑے کام ہوئے. لیکن وہاں پر آج بھی اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں قائد حزب اختلاف اور اپوزیشن لیڈر کی، وہ ضرور احتجاج کرتے تھے. انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ کیا ہوا تھا ان قائدین نے جن کے میں نے نام لیے. وہ کہتے تھے کہ انہیں پھانسی دیں، آپ ہٹائیں انہیں اقتدار سے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کس تحمل کے ساتھ ایوان کو لے کر چلے. وہ تو پھر ظاہر ہے ایک اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کی بہت زیادہ عدم برداشت کی ہو گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے، امریکہ ناراض تھا، انٹرنیشنل معاملہ تھا. بات اصل میں کہنے کی ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. ہوتا تو یہ کل یا پرسوں یہ جو بھی ایوان میں، کہ جیسے ہی بلاول بھٹو صاحب وہاں سے آئے تھے
سارے ممالک کا یورپ کا دورہ کر کے سفیر کی حیثیت سے وہ گئے تھے. یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ تو ایم این اے بھی ہیں, اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے. یہ تو ریکویسٹ پر گئے ہیں حکومت کی, پرائم منسٹر صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ خارجہ امور پہ تھوڑا بہت عبور رکھتے ہیں, اور آپ کی رسائی ہے, آپ کی والدہ کی رسائی, آپ کے نانا کی رسائی, ان کا تو ایک مطلب ایک تاریخ ہے, تو آپ ضرور جائیں. تو وہ گئے اور اتنی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی بغیر جنگ لڑے. جس طرح ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ بنائی تھی 1971 میں, 1,00,000 قیدیوں کو آزاد کروایا تھا انڈیا کی قید سے, 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ, کئی لاکھ, میرے خیال 10 لاکھ تھا, 10 لاکھ ایکڑ کے جو زمین تھی ہماری, اس پر انڈیا نے جو ہے قبضہ کیا تھا. وہ شملہ معاہدہ, دیکھیں کتنا ذوالفقار علی بھٹو کیا ٹیلنٹڈ تھا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے سیکھا پھر کام کیا. تو میں آج کی اپوزیشن سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ تو اپریشیٹ کریں بلاول بھٹو کو کہ یار وہ, ہاں اگر وہ کچھ نہیں کر آئے, سیر سپاٹے کر کے آئیں, گھوم پھر کر آئیں, آپ کے پاکستان کی حکومت کا بہت سارے پیسے خرچ کر آ گئے, خالی جہازیں سیر کی ہیں انہوں نے, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں, تو آپ ضرور بلاول بھٹو چیئرمین سے آپ سوال کریں کہ جناب آپ کو تو کسی اور کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا. اگر وہ امریکہ میں, اگر وہ پورے یورپ میں, اگر وہ برطانیہ میں دن رات اپنے ملک کی باتیں کرتا ہے, وہاں بتاتا ہے کہ بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کی, ہم نے جنگ نہیں کی, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, نہ ہمارا کوئی بھارت سے جھگڑا ہے, تو انہوں نے ہم پر جنگ مسلط, ہم نے اپنا دفاع کیا. آپ برائے مہربانی بجائے انڈیا کی, کیونکہ انڈیا 150 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے, بہت بڑی طاقت ہے, اس میں نو ڈاؤٹ, ہم جیتے یا ہارے, یہ جیتنے ہارنے سے کیا ہوتا ہے, میں کلہ ہی کافی نہیں ہے, وہ بھی ہیں, وہ بہت بڑی کنٹری ہے, ماننے کی بات ہے, چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ نے ان کو بارڈر پہ بھی شکست دی, آپ نے ان کو دفاعی لحاظ سے بھی شکست دی, اور آپ نے انہیں اخلاقی طور پر بھی وہاں شکست دی. یہاں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہاں اگر تحریک انصاف کے ارکان کی تربیت ہوتی, اگر کبھی وہ سیاست میں انہوں نے کوئی سیاست کی الف بے پڑھی ہوتی, یا ان کے کسی بڑے نے, بڑوں سے بندہ سیکھتا ہے نا, اب بڑا ہی اچھلتا کودتا رہے تو پھر چھوٹوں نے کیا کرنا, تو بات تو وہ تربیت پہ آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں انہوں نے وہی کام کیا جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, شاید وہ رچ بچ گیا ہے یار. آج تو عمران خان جیل میں ہے نا. اچھا نمبر 2 جو قیادت ہوتی ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکنڈ قیادت پر آ جائیں, آج کی 1971 کی یا محترم بینظیر بھٹو صاحب, آپ کو ہیرے ملیں گے. آپ یقین کریں, میں پارٹی پروگراموں میں یا میں میں اتنی ساری چیزیں سیکھ کر آتا ہوں. میں وہاں ناچ گانا نہیں میں نے کبھی دیکھا, وہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا اچھل کود نہیں دیکھی, بدتمیزی نہیں دیکھی. تو یہ ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی, میں کہتا ہوں کہ تربیت گاہ ہے, یونیورسٹی ہے, لوگوں کو سیکھنا چاہیے پاکستان میں. آپ ہماری سیکنڈ قیادت کے سامنے آپ یقین کریں کہ مزہ آ جاتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں, کیا وہ باتیں کرتے ہیں, کیا ان کی پالیسیاں ہیں, کیا وہ ملک کی بھلائی کے لیے باتیں کرتے ہیں. اور آپ یقین کرو ہماری نجی محفلوں میں یہ بالکل عمران خان کی گرفتاری پر افسودہ ہوتے ہیں. میں تمہیں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں, کہتے ہیں یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو آپ سیاسی مقابلہ کریں نا, ہم سب کرنے کے, دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی کیا. ہم نے ملتان میں ان کا ایک ہے, میں نے ایم پی اے نہیں جیت سکا. اس ٹائم پہ جب عمران خان حیات تھے, مطلب سیاسی حیات تو شاید ابھی بھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ تحریک انصاف خود ہی کہتی ہے وہ مر چکے ہیں, وہ گزر چکے ہیں. ارے میں اس پہ بھی آتا ہوں, ابھی کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس بات کو تو وہ سمجھتے ہیں, اپنی قیادت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا. کس حد تک بات اس سے آپ متفق ہیں؟ دوسرا یہ کہ اب جیسے یہ موضوع اس طرف وہ لے ہی آئے کہ مائنس عمران خان کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور حلیمہ خان صاحبہ ایک بڑا, آپ سمجھنے کہ ہمارے لیے تو بڑی محترم ہے, کیونکہ ان کا ایک سیاسی وابستگی بھی ہے, اور ویسے بھی ہے سیاست سے اگر ان کو ایک طرف رکھ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے سب کی ماں بہن بیٹی, سب کی ایک عزت ہے. تو ان سے یہ کل میں دیکھ رہا تھا سوال ہو گیا, اور انہوں نے بڑا سوچنے کے بعد کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہوا بجٹ پاس کرا لینا بغیر اپنے قائد کی رضامندی کے,
تو بظاہر ایسا لگتا ہے، میں یہ سمجھ سکا ہوں، پتہ نہیں یہی الفاظ تھے یا نہیں، کہ انہوں نے کہا ہاں عمران خان کو مائنس کر دیا. اب بڑا لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں دیگر پارٹی کے لوگ بھی، کہ وہ وقت آ گیا ہے تو کیا پارٹی کو موو آن کرنا چاہیے؟ قیادت اس بارے میں جو باقی ماندہ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کہ آپ اس سے متفق ہیں بحیثیت کے جو ٹاپ اوپر جو سیاسی ورکر ہیں جو کچھ کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو فرمائیے ذرا. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان، دیکھیں کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو وہ مائنس ہو نہیں سکتا. آپ کو شاید یاد ہے، تاریخ ہے، الطاف حسین کو بھی مائنس الطاف حسین بھی کی کوشش، کیا وہ لیڈر ہے؟ کیا کوشش کی گئی، کہاں کا لیکن لیڈر؟ آج بھی وہ ان کے جو چاہنے والے وہ کہتے ہیں جی ایک بیان ان کا دے دیں، یہ کچھ کر دیں، صحیح ہے نا. تو اب ظاہر وہ جبکہ 2 شہروں کے تھے، یہ تو خیر پورے ملک کا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، 2024 کی بات ہے، کہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کس کو ووٹ پڑے، کس کے نام پہ ووٹ پڑے. اور دیکھیں کوشش تو کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کوئی پہلے سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان کی پیپلز پارٹی کی بات کی جائے جس کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے، قائد کا بھی ذکر کر رہے تھے، بھٹو صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ بتا رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے عمر ایوب صاحب کی بات کی، چلے ان کا تو بلڈ ریلیشن تھا، لیکن بھٹو صاحب کا تو کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈیڈی کہتے تھے ان کو، صحیح ہے نا. اور بھٹو صاحب کو سیاست میں لا کے متعارف کروانے والے بھی وہی ہیں، آپ کو شاید یاد ہو، اور انہی کی کابینہ میں وہ وزیر بھی تھے. تو یہ اصل میں اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں تو ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. پھر جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کا جو ثانیہ جو ہوا تھا، اس میں بھی جو سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت تو اتنے وہ نہیں تھے، بلکہ پیدا بھی شاید نہیں ہوئے ہوں گے. تو جو سنتے ہیں وہ یہی کہ اس کا ملبہ بھی بھٹو صاحب کے اوپر ہی آتا ہے کہ تم وہاں ہم یہاں، اس طرح کے بیانات. تو یہ ان کو تاریخ یاد دلانی پڑتی کہ ان کی تاریخ کیا ہے. یہ جو بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں نا، تو اس وجہ سے. ویسے بھٹو صاحب کی اگر قابلیت کے حساب سے دیکھا جائے، پرسنالٹی کے حساب سے دیکھا جائے، تو وہ سیاسی شخصیت تھے. اور پھر دیکھیں انہوں نے بھی ملک کے لیے جو اس وقت ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ڈاکٹر قدیر صاحب کو بلایا اور وہ کیا، صحیح ہے نا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج آپ اگر سیف ہیں تو یہ اس وقت کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے، آج کے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سارے گوہر نایاب موجود ہیں، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. جی ہاں، گوہر نایاب کون ہے؟ اومنی گروپ، جس کو ابھی پچھلے دنوں میڈل ملے، اور ان کی تاریخ دیکھ لیں. اور ان کے جو اور جو دوسرے جو قائدین ہیں، دیکھیں یہ ان کا عمران خان سے کیا بیر ہے؟ ان کا عمران خان سے بیر یہی ہے کہ اس نے اپنی جو جب 3.5 سالہ گورنمنٹ تھی اس میں ان سب کے کیسوں کے فیصلے آنے تھے، جو سال سے کیس چل رہے تھے. تو گوہر نایاب کے سب کو پتہ چل جاتا کہ کون کتنا گوہر نایاب ہے. اچھا پھر زرداری صاحب کے اپنی اگر دیکھا جائے، کیونکہ وہ تو اس وقت موجود نہیں، اس وقت موجودہ قائد تو وہی ہے نا. تو وہ کس نام سے مسٹر 10% شروع سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ الزام تراشی ہو یہ کیا صبح صبح وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کو. ارے بابا ہمارا چیئرمین بلاول جو چیزیں ثابت ہو گئیں، جو چیزیں ثابت ہو گئیں اس میں کون سے کوئی اس وقت تو 14 سال جیل کاٹی ہے. 14 سال تمہارا لیڈر 1.5 سال میں چیخیں مار رہا ہے. 14 سال آصف علی زرداری نے کراچی سینٹر جیل میں گزارے ہیں. اللہ کے بندوں، کراچی سینٹر. اچھا آپ یہ دیکھیں ان کے ماشاءاللہ قابلیت دیکھیں. سندھ میں گورنمنٹ کس کی رہی ہے 40 سال سے؟ اپنی گورنمنٹ میں اگر اچھا پھر جیل میں جس طرح گزارا ہے آپ نے اس وقت دیکھا کہ اس وقت ان کے ملنے کیا اس دوران ہماری گورنمنٹ کے صوبے میں. اچھا پھر دوسری بات دیکھیں آپ کہ پھر ان کی زبان کا بھی ہوتا تھا، وہ آتے تھے گلے پٹے ڈالتے تھے اور نکلتے ہی آپ دیکھیں بالکل ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو گئے. مطلب جیل میں اچھا نہیں دیکھیں آپ جیل میں جب اتنی تھی کہ آپ کو جیل میں علاج ہو گیا، آپ نکلتے ہی صحت یاب ہو گئے. جی اب میاں صاحب بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ باہر جا کے علاج کیوں کرواتے ہیں جب اتنی اچھی علاج کی سہولیات ہیں تو یہیں پہ کریں. ادھر جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے نا ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر عاصم صاحب، اچھا ڈاکٹر عاصم کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ان کے بارے میں بھی کوئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے گورے نایاب سارے سندھ کے دیکھیں سندھ کی حالت دیکھ کے، کراچی کی حالت دیکھ کے ان کے گورے نایاب کا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 90% ٹیکس دینے کے بعد آج اس شہر کی حالت کیا ہے. تو یہ اپنے شہر کی حالت صحیح نہیں کر سکتے، یہ انٹرنیشنل سیاست کریں گے. مطلب آپ خود سوچیں نا میں جواب لوں آپ کہ اتنا ٹیکس دیکھیں نا، کوئی بھی شہر دنیا کو ہو نا
جو وہ اپنے ملک کو یا اپنے صوبے کو اتنا ٹیکس دیتا ہے, تو آپ نے بھی ظاہر دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ شہر کس طرح ہوتے ہیں. اچھا, ان گوھر نایاب کہ جب یہاں پہ پاور آیا کراچی کے, پہلے ایم کیو ایم والے تھے, ان کی وہ دور اچھا پھر تھا. اس کے بعد جب ان کا دور آیا, ان کے میئر آئے, آپ مجھے بتائیں اسٹریٹ کرائم کی, مرڈر کی, اور اپنا کرپشن. اچھا, پھر ان گوھر نایاب کے سرکاری محکمے دیکھ لیں, سندھ کا کوئی ایک سرکاری محکمہ بتا دیں جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہے. یہ گوھر نایاب ہے ان کے, یہ جو انہوں نے گوھر نایاب کی ذکر کیا نا, یہ سارے گوھر نایاب. کوئی ایک محکمہ بتا دیں جہاں پہ کرپشن نہیں ہے. میں رزاق بھائی سے اس کا جواب دوں. اب آپ نے سوال پھینک دیا, یہی سوال جاوید صدیقی صاحب کی, میں تحریک انصاف نہیں نہیں کریں, آپ صرف اپنے کرپشن کی بتائیں کہ سندھ کے اداروں میں کرپشن کیوں ہے, بس یہی ہے ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں. تو عوام بیزار ہے نا. آپ سیاست جمہوریت کی بات کرتے ہیں, گوھر نایاب کی بات کریں تو اداروں کی تو بات کریں, کی بات کریں. آپ نے سارے سندھ کے, ابھی پچھلے دنوں اسمبلی میں ہوتا کہ سندھ کے چیف منسٹر کے بعد 9 محکمے اور سب کرپشن, اگر آپ ان کے نکالیں سب کرپٹ. آپ مجھے بتا دیں آپ آدمی کو ان گوھر نایاب سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, بس جواب دیں. چلیں, اب تحریک انصاف کے پاس موقع دے دوں. جی بالکل بالکل, بچا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ڈٹ کے کھڑا ہے نا عمران خان. پہلے یہ پتا کیا کہتا ہے, وہ تو کھڑا ہے, گرفتار کر کے دکھاؤ, پھر کہتے تھے جیل میں ڈال کے دکھاؤ, پھر یہ کہتے تھے اگر دم ہے تو سزا دے کے دکھاؤ. اب یہ پتا کیا کس انتظار میں کہ انہیں نو پھاہے لاؤ. ارے یار, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جیل میں تھا تو بیمار ہو جاتا تھا اور عمران خان بیمار نہیں ہو رہا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ اسے بیمار نہیں کرنا نا, اسے بیمار کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ صحت دے, وہ صحت سلامتی سے آیا ہے اور صحت سلامتی سے ہی جائے. ہمیں کوئی اعتراض یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کاموں میں آپ کا نہیں ہے. اچھا, اب دوسرے سوال کا جواب نا, جیسے انہوں نے کہا سندھ کے اندر خاص طور پہ جو جی محکمہ کو پوچھ رہے ہیں, اگر سندھ کے حالات یہ مقبوضہ کشمیر سے ملا رہے ہیں, اگر یہ اچھا سوری ایک بات, انڈیا نے بھی پچھلے دنوں تصویریں جو یونیورسٹی روڈ کی جو ہم نے کراچی میں یہ کر دیا, وہ انہی کے صوبے کی بھی تصویر ہے جو وہ کہتے ہیں کراچی میں ہم نے یہ کر دیا. انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا میں جو جواب کی لوبی بیٹھی ہماری سوشل میڈیا ٹیم یہ ہے کہ ان کے راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. یورپ میں جو آپ کے پیڈ ورکر بیٹھے ہوئے جنہوں نے ابھی جس طرح ابھی آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب جی سے امریکہ گئے, انہیں پریزیڈنٹ نے لنچ دیا, ڈنر دیا, یا جو بھی تھا, جو بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, وہاں پر دیکھیں وہ 10-15 یوتھ ہی وہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کی تو تربیت ہی ایسی ہے نا, آپ کی عزت بچی نہیں ہے, آپ نے عزت چھوڑنی نہیں ہے. تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ہے نہیں ہے, دوسرے کی چھوڑنی نہیں ہے. ارے بابا یہ سیاست کر رہے ہو تم لوگ. اچھا چلیں, میں اگر باجوہ صاحب کی یہ جو خوشنما یہ جو باتیں اور یہ چیزیں نا, آپ مجھے چلیں ہماری 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی, صحیح ہے, اس میں اچھا تھا برا تھا, کوئی کارکردگی بتائیں. نہیں ہے کوئی کارکردگی نہیں ہے, تو 2024 میں آپ کا ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ اگر ہماری کارکردگی نہیں ہوتی, آپ کی کارکردگی ہوتی, آپ نے 72 ارب روپے پہ قرضہ پہنچا دیا. 72 ہم ظالم ہیں, قتل و غارت ان کے صوبے میں ہو رہی ہے, ان کی حکمرانی 5 روپے کی روٹی سے 30 روپے کی روٹی پہ پہنچانے والا عمران خان ہے. آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, خدا کی قسم کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا. آپ ہے نا, آپ نے سندھ کا حال دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت مسئلہ کہ آپ اپنی فیملی کے علاوہ تحریک انصاف کو بینڈ کر دینا چاہیے, ان پر پابندی لگا دینا چاہیے, ان کے سارے خواہش ہے معطل کر دینا چاہیے, کر دینا, نکال دینا چاہیے, کریں نا, خواہش ہے آپ کی, کریں. سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے انہوں نے, گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی سب سے زیادہ بڑی جماعت ہے, کروڑوں اس کے ووٹر ہیں اندرون ملک پاکستان ملک, یہ بات کریں گے جن کا پورا ماضی جو ہے کرپشن کے علاوہ کسی نے لیا تھا, کرپشن کے علاوہ کسی نے ووٹ تھا. آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ تو آپ وہ اس دور کا فرعون تھا, عمران خان آج کے دور کا فرعون ہے. یہ بڑا سخت جملہ ہے, حذف کر دیا جائے اس کو. ان کو بات کرنے کی تو ہے نہیں, ان کی تربیت بھی نہیں ہے, ان کی تربیت بھی نہیں ہے. عمران خان ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ یہی بولتا ہے کہ نہ تو ان کی تعلیم ہے اور نہ ہی کچھ. آپ اس کی کارکردگی بتائیں. 3.5 سالوں میں عمران خان نے کشمیر کو آزاد کروا لیا, ڈیموں کا جال بچھا دیا,
पाकिस्तान में एयरपोर्ट अगर बना ये दिए, या तो ये खामोश लोड है, शेडिंग ये खत्म तो कर असल दी। में मैं सवाल कर रहा हूं। अपनी फजूल बातें नहीं ये अब आप देखिए सुने ना, सुने बता रहा हूं सुने आपको, मेरी बात अरे आप है क्या, तुम सियासी कारकुन नहीं हो। आपके आज आप रज़ाक भाई, ऊपर से एक मिनट, establishment हाथ हटा दे, एक आप मिनट। सिंध में भी गवर्नमेंट नहीं बना मैं सकते। आपकी हैसियत तो सवाल ये रख है, देता हूँ, मैं सवाल रख देता सिंध हूँ का तामुल के करप्शन का साथ। गढ़ बना दिया मैं पूरे सवाल रख पाकिस्तान देता में, सबसे ज्यादा करप्शन मैं वाला आपके सूबा दिफा सिंध में है। एक सवाल रख और बात करते हैं ये, इमरान खान, बात आप करते हैं इमरान गौरे नायाब की। अरे सारे गौरे नायाब आपके हमें पता सियासी है। कारकुन हो। अच्छा, शर्म आनी अच्छा, चाहिए। तामुल शर्म आनी चाहिए। तामुल तामुल आप तामुल बेशरम हैं। नहीं करप्शन तामुल करके बैठ के बातें करते सुबह से हैं, लेकर दूसरे को आप शाम बात तक करते इमरान हैं। खान, तामुल बिल्कुल तामुल इमरान खान है। कुछ नहीं है। तामुल आपका तो कोई दीन ईमान नहीं है, मैं- आप मैं- तो मैं कभी सवाल- इधर चले जाते हो। मैं सवाल के अरे साथ तो आप सवाल अपने बाप सवाल दादा का को जवाब जानते लेते हैं, सवाल का जवाब शर्म लेते नहीं हैं। आती? मैं सवाल का ऐसी जवाब, अरे बातें भाई करते हैं। मीडिया में बैठे हुए अच्छा और मेरी ऐसी बातें करते हैं। नहीं खैर इनको मुनासिब शर्म रहा आनी चाहिए। अच्छा सुने सुने इनमें तो इनके है। पास बात करने के लिए नहीं है, बक करते हैं बस। नहीं ये गैर मुनासिब नहीं इन्होंने शुरू किया ना, अच्छा मैं तो सवाल बड़े सवाल- जबरदस्त से बिल्कुल बात बिल्कुल है। आप लेकिन सारा बदतमीजों के इमरान खान, छोड़ है। मैं अच्छा, सवाल क्या आपको नहीं करूं? पता वो जो करोड़ों वोट पड़े उनको नहीं लानत पता। मारो उस पर यार, आगे इनको बढ़ो। नहीं ये इनका करप्ट कहना लोग है हैं, मैं ये सवाल बताएंगे हमें। मैं सवाल तो कर रहा हूँ आए इलेक्शन के मैदान में लड़े, सवाल तो कर रहे हैं। लड़े, हटाए, आप अपनी कारकर्दगी खुशामद अच्छा, कर, चलो खुशामद चलो कर करके मैं आए, मौजू को काम पे दूसरी पहुंचे। तरफ लेके चलता आप हूँ दूसरी थोड़ा सा साइड अब बातों में परफॉर्मेंस के हवाले नहीं, से पर बात इनकी करते बात हैं चले सुने। अब सुने अब देखें, एक काम करता हूँ आप मैंने बड़े आपकी बात तरीके सुन ली से उनकी सबसे बात बात सुन की। ली लेकिन नहीं नहीं अरे ये पूरे बेशरम प्रोग्राम में इमरान खान के अलावा कोई हाँ, बात की इमरान नहीं। खान इस वक्त मुल्क का वाहिद नहीं, नहीं, लीडर है इमरान खान। ये सियासी कारकुन हाँ। नहीं, मैं मेरी आप लोग तो सब गुजारिश सुन। आज इदारे तबाह कर दिए, अच्छा। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चोरी चकारी आपका डकैती ज्यादा उरूज कुछ पे। नहीं। इमरान खान मेरी गुजारिश बिल्कुल सुन ले इमरान खान है, दुनिया जानती ये है। सिर्फ इसमें आप वोटिंग करवा वो दो, बढ़ गया है ना, वोटिंग करवा दे। उसको निकालो ना। निकालेंगे, एहतजाजी तारीख चलाओ। क्यों निकालेंगे? आपकी तरह हम थोड़ी नहीं जाओ मैं एहतजाज काम करने काम जाके की बात रैलियां काम लगाओ। की बात काम की इनकी बात शक्ल देखो, नहीं नहीं शक्ल नहीं देखो। नहीं नहीं काम की शर्म बात आती है। अरे जाके यार एसीओ हम तो में मुतमईन बैठे हैं। हैं। मैं बिल्कुल मैं- मैं परफॉर्मेंस मैं परफॉर्मेंस पर सवाल करवाएंगे कर लेता हूँ और ऐसा करवाएंगे कि ये इनके तोते याद हैं। एक मिनट अब सवाल का नहीं, जवाब इनको दीजिए। बोले हो गया तमीज तहजीब नहीं वो इख्तियार करें। अब सब इख्तियार करें अब चिल्लाना इख्तियार मुझे भी करें। आता है, अच्छा सवाल मेरी बात करना सुनिए मुझे भी आता है, आपको नहीं आता सिर्फ। मेरी गुजारिश सुनिए मेरी गुजारिश इनके सुनिए पास बात करने के लिए कुछ है नहीं यार, मैं उसी तरफ ला रहा हूँ। नहीं, अच्छा, मैं उस तरफ ला रहा हूँ। ना पाकिस्तानी कौम के मुखलिस है, मेरी गुजारिश सुन लें करप्शन का गढ़ है इनकी पानी पार्टी। मंगवाइए उसके मिसाल मेरी गुजारिश कराची हाँ मैं है, सवाल की तरफ आ कराची रहा है। हूँ मैं वही सवाल की तरफ आ रहा हूँ 3.5 साल दुनिया को पता है क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर नहीं अच्छा मैं वही सवाल कर रहा था आपने 3.5 सालों में उन्होंने जितने काम किए हैं, खुदा की कसम लिखना शुरू करो, शाम हो जाएगी। अरे भुट्टो की पार्टी को तो आपने बदनाम कर दिया। इस वक्त जो क़यादत आपकी है और आपके और पास शमील कुछ- आप मेरी गुजारिश हाँ, सुनिए बिशरा बीबी, बशीर गुज्जर, फरागोगी, जुल्फी बुखारी, ये सब हमने ये को भारी कमीने है इसके लोग ऊपर, तुमने भारी जाके है इसके सियासत ऊपर। पे मुसल्लत अरे किए। शर्म नहीं आती? नहीं खैर मीडिया में मुनासिब बैठ के है बेशर्मी की नहीं बातें करते ये हैं यार। ना अल्फाज दादियाँ अल्फाज छोड़ते हो, ना अरे नानियाँ छोड़ते हो, सियासत में नहीं आप- नहीं ये नहीं बेशर्मी नहीं और नहीं बेदर्दी। नहीं 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 ये जो ये खैर बात कर मुनासिब रहे हैं, बात है ये लफ्जों सियासी का कारकुन नहीं है। नहीं लफ्जों का ये चुनाव बहुत बेशरम आदमी है। नहीं 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 ये बेशरम आदमी तो नहीं ये गलत इस तरह की बातें नहीं करते। नहीं अल्फाजों का चुनाव बहुत नहीं, ये एहतियात करे ना, से इनको करे टीवी ना। के ऊपर मैंने लोग नहीं देख रहे किया। हैं नहीं वो भी इन्होंने किया। इनसे आवाज- बात बैठे हुए टाइम्स आ नहीं, जो गए, मैं- इमरान ये खान, सियासी- इमरान खान, या- इमरान खान। नहीं तो लीड- मर जाओ, जल के मर जाओ इमरान खान। मैं सवाल कर लूं कुछ भी नहीं है। सवाल नहीं हुआ ना इस सारे नहीं, अच्छा अब एक मुझे बताएं छोड़े अब आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दें वो अपनी परफॉर्मेंस का देंगे और देखने वाले फैसला करेंगे अच्छा चलें ये यहाँ पे जो कुछ हुआ 17 साल से चीफ मिनिस्टर। अच्छा अब पख्तूनख्वा की तरफ आए ना वहाँ की तो बात है सवाल तो वही था ना कि मैं अब जवाब लेता हूँ आपको पता है हाँ कि पख्तूनख्वा जिस तरह हो रहा है, जिस तरह हमारे लोगों को खौफ हिरासा किया जा रहा है, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सही है ना? अच्छा 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसने 2 साल में अक्सर बोलता हूँ कोरोना, फिर FATF का एक मसला चल रहा था जो इनके करप्शन का था, लेकिन उसके 29 नकात हमारे हुकूमत में उसको कवर किया गया, उसको मामला को किया अच्छा गया। एक चीज की तस्दीक कर दूं तो उसमें हकाइक ना इधर उधर ना हो जाए FATF का इनका वो नहीं था ये सिलसिला बहुत देर से चला आ रहा था हमारे यहाँ पहले से चल क्योंकि रहा था, सिस्टम हाँ, वजह बताइए, नहीं था बताइए। जी जी अब आगे बढ़िए उस वक्त में मनी लॉन्ड्रिंग का था ना, मनी लॉन्ड्रिंग किसकी थी उस वक्त? नहीं असल में जब आपके पास कवानीन वजह ही नहीं थे क्योंकि पानी ज़रा भिजवा दो ना तो उससे क्योंकि सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी वो 9/11 के बाद क्योंकि चेंज हुआ पैसे आते जाते रहते थे और बहुत सारे ज़राए के ज़रिए हाँ ठीक है उसके लिए रेगुलेशंस बनी तो वो आप कह सकते हैं चलें ठीक है ये हो गया अच्छा, फिर देखें फिर कोरोना में आपने देखा कि पूरी दुनिया की मईशत बैठी थी, सही है वो 2 तो साल फुल उसमें स्टॉप निकले, लग गया 2 साल निकले, सही ना? फिर उसके बाद 1.5 साल बचा, ठीक है। अब अच्छा फिर दूसरी बात ये देखें उन हालात में भी अगर उन हालात का मवाजना करें और उसके बाद के 3 साल का मवाजना करें तो आप देखेंगे कि कर्जे का बोझ कितना था, रिजर्व कितने थे,
اور جو دوسری چیزیں تھیں اور کاروباری حالات دیکھیں اس وقت کاروباری حالات بھی بہتر ہو گئے تھے کیونکہ قرضہ اتر گیا تھا ہمارے ملک کا, کاروباری حالات بہت بہتر ہو گئے. ان کا کہنا ہی ہے. خاموش کریں گے ان کو. اچھا وہ قرضہ اتر گیا تھا ہمارے. آپ اٹھاتے تھے آنے کے بعد آپ نے کیوں اتار دیا؟ آپ جو اتنی بلند و باق دعوے کر رہے تھے, ریلیاں نکال لیتے تو آنے کے بعد کر رہے تھے آج کتنا قرضہ پوچھیں ان سے. اچھا اب بات مکمل کریں. صحیح ہے. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ اپوزیشن میں تھے, یہ جو بھی احتجاج کر رہے تھے ان کا رائٹ تھا اس وقت کے حساب سے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الیکشن ہوئے 2024 میں, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے 3.5 سال اور ان کے 2-2.5 سال 3 سال جو بھی تھا لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیا نا. اگر ان کے اتنے اچھے کارنامے اس دوران میں ہوتے تو ان کی بھاری اکثریت سے پارٹی آتی. لیکن سب پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح رزلٹ چینج کیا گیا پورے پاکستان کا, شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی چینج دیکھیں, اکا دکا پارٹی سیٹوں پہ تو رزلٹ چینج ہوتے رہے, یہ تو شروع سے. لیکن 2024 8 فروری کے جو رزلٹ چینج ہوا اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانی اور صحافی جو تھے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ جو رزلٹ تھا یہ پی ٹی آئی کے حق میں تھا. اور بہت سارے جیتے ہوئے لوگوں نے بھی اعتراف کیا. آج مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے جو چھوڑ گئے وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. ٹھیک میرے پاس اب 2 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جب حکومت آئی تو حالات سازگار نہیں تھے, کورونا کا بھی مسئلہ تھا پیچھے, اور یہ تو بات ماننے کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مسائل کا ایک K2 پہاڑ جتنا جو ہے وہ کھڑے ہو چکے تھے. جواب دے دیں, میں سوال ختم کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا 18 سے 21 کا دور جو سنہری دور تھا جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے, جس میں اس ملک کے جتنے قرضے تھے 47,000 ارب قرضہ تھا ہم پہ, وہ پہنچ گیا 90,000 ارب پہ. ابھی بھی 72,000 ہے, ان کو 90,000 لگ رہا ہے, یعنی اعداد و شمار ہی نہیں پتا. اچھا ان کو اعداد و شمار ہی نہیں پتا. ابھی بھی 72,000 ہے, اس وقت 42,000 تھا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ اس کو تفصیل سے جواب دیجیے گا. بھائی ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اس کے بعد تھوڑا وقت اور ہے, اس کے اندر یہ جو جواب ہے یہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اپنی بات کو بھی کنکلوڈ کر لیتے ہیں. بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بریک کی وجہ سے میں مخیل ہوا. میں چاہوں گا ذرا سوال کا جواب دیجیے. جی رضا بھائی. نہ کوئی مطلب ایکسپیرینس رکھتا ہوں اس میں بینکنگ میں, لیکن میں ایز اے سیاسی کارکن میں سیدھے سادے لفظوں کا استعمال کرتا ہوں جو ہماری قوم کی سمجھ میں آ گئی. مناسب ہے. میں نے جو سنا ہے, جو پڑھا ہے, جو دیکھا ہے یا جو پڑھا ہوا ہے نیٹ پہ کہ عمران خان کے دور میں اس ملک پر جتنا قرضہ تھا جب ان کا دور 2018 شروع ہوا اور جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تو وہ قرضہ ڈبل ہو گیا تھا. وہ اگر 100 روپیہ کہہ لیں تو وہ 200 ہو گیا تھا. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کہنا کہ بھی ہم نے قرضے ہوتا, اور دیکھیں کہ 3.5 سالہ دور اقتدار میں ایز اے پرائم منسٹر ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک میں اگر کوئی ڈیم بنایا ہے تو مجھے دکھا دیا جائے, کوئی عمران خان نے ایئرپورٹ بنایا تو مجھے دکھا دیا جائے, کوئی بجلی کا کارخانہ لگایا ہے مجھے دکھا دیا جائے, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ جو کہہ رہے تھے کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ پتہ نہیں کیا شادیاں بھی کرا رہے تھے, یہ تو 1 کروڑ کے قریب لوگوں کی. اچھا وہ کہاں ہیں؟ سارا جھوٹ کا پلندہ. انجوائمنٹ کیے, سب نے لوٹا ہے باہر سے جو ان کے لوگ آئے تھے, یہ جو جن کے نام میں بار بار لیتا ہوں, حالانکہ وہ مر چکے, مرے ہوئے کو بار بار زندہ کر دیتا ہوں. یہ سارے باہر سے امریکہ سے لا کے مسلط کیے اس ملک کا. 2018 سے لے کر عمران خان کے اقتدار کے آخری دن تک جو نقصان اس ملک کا ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں بجلی کا جو وہ تھا یونٹ تھا وہ 7-8 روپے کا تھا, یہ ریزیڈنشل 5-6 روپے کا تھا, شاید کمرشل 8-9 روپے کا تھا. آپ دیکھیں کہ آٹا, آپ دیکھیں روٹی, آپ دیکھیں پیٹرول, یہ ساری مہنگائی جو ہے کس دور میں شروع ہوئی؟ جب آپ جتنے زیادہ قرضے لو کہ باہر ورلڈ بینکوں سے یا IMF سے یا جہاں سے بھی, انہیں پھر سود کے ساتھ واپس کرنا پڑتا. وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں, ساتھ میں اپنا چوکیدار بھی دیتے ہیں. ہر دور میں, میں کوئی ایک دور کی باتیں نہیں کر رہا, اس دور میں بھی تھے, آج کے دور میں بھی ہیں. جب تک تو یہ کہنا کہ وہ سنہری دور تھا اور یہ موجودہ دور جو ہے یہ کرپٹ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں عوام کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے
जो सादिक और अमीन समझकर इक्तदार सौंपा आवाम ने या जिन इदारों ने, आपने देख लिया है कि उन्होंने उनकी कारकर्दगी उस दौर में क्या थी। ना इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार मिला, और बड़ी बदकिस्मती से मैं कोई तहरीक इंसाफ का खुदा ना करे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ना करे मैं कोई पर्सनल कोई जाती कोई मामला नहीं है भाई, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने जब उसको छोड़ा तो मैंने इसी मायूस कौन सूरत हाल में छोड़ा। मैं आखिरी मीटिंग जब मैंने सदर आरिफ अलवी साहब से की 1 घंटे की, मैंने कहा रोजगार दे तो सिंध गवर्नमेंट हमारी नहीं है भाई, वफाक में दे दो नौकरियां हैं तो चेक करना भाई, आपने 1 करोड़ रुपया नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को कर्जे की स्कीम लाया कम से कम। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए गया था, मैं पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ कारकुनों के लिए नहीं गया था उनके पास। 1 घंटा मैंने गवर्नर हाउस में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हयात जिंदा है, जिंदा आदमी के सामने आप झूठ, और पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो अरकान थे मेरे साथ वो सारे हयात हैं, उनमें से कोई भी नहीं मरा अभी तक, वो बता सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं 1 घंटा उनके साथ जिद करता रहा कि नहीं सर हमें देखें हमारा इख्तियार चले जाएगा, हम क्या जवाब देंगे लोगों को। अरे मियाँ तुम मैंने तुम्हें क्या दिया ना कि आप लोग अप्लाई करें बैंकों में। भाई हमने अप्लाई किया, किन बोला मेरी सदर आरिफ अलवी साहब ने मुझे मुतमिन करने के लिए कहा कि मेरी बेगम साहिबा जो उस वक्त खातून अव्वल थी पाकिस्तान की, हमारी बहन है वो, कि मैं तो उन्हें वो जाती हैं सुबह बैंकों में, देखती हैं लाइनें लगी हैं, लोगों को कर्जे मिल रहे हैं। ये जवाब था। उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया, आप लोग तो अप्लाई नहीं कर रहे, वहां तो पैसे लेकर बाहर बैंकों में बाहर फट्टे लगाए हुए कि पैसे उठाओ दरखास्त दो। तो ये सारा झूठ का पलंदा था। ये मुल्क हमारा बहुत दिवालिया हो गया, बहुत नुकसान में हम चले गए। ये इन्होंने कश्मीर दे दिया, इन्होंने इसराइल को भी तस्लीम करना था, ये कुछ और करने के लिए आए थे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कह रहा हूँ एज ए सियासी कारकुन, इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान को बेहतर करना होता तो 3, 3.5 साल, 4.25 साल का इख्तियार बहुत बड़ा होता। चलें, अब उन्होंने कहा 3.5 साल का इख्तियार में आपके पास बेहतरीन वक्त था, उन्होंने माजी की निशानदेही भी कर दी, ज़रा वाबस्तगी रही है। जी आखिरी जुमला क्या है इसके ऊपर? देखें इतना सफेद झूठ नहीं वो तो कह रहे हैं वो लोग जिनके सामने ये बात हुई है वो हयात है। हाँ नहीं वो दूसरी जो आदाद शुमार बता रहे हैं ना कि 3.5 साल का अरसा, अभी इन्होंने यही कहा 3.5 साल का अरसा बहुत होता है और ये हो जाए तो सर 17-18 साल से सिंध में कंटिन्यू आपका चीफ मिनिस्टर आ रहा है। पाकिस्तान में 2 दफा 3 दफा आप वफाक में भी रहे और सिंध में तो कंटिन्यू चल रहे हैं, और जो दूसरी MKM थी वो भी आपकी इत्यादि, आपको तो कोई रोकने वाला नहीं था। तो सिंध के 17-18 साल में एक सूबे के हालात आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध, ये कोई इंडिया का हिस्सा थोड़ी है। घूम फिर के लालू खेत पर आ जाते हो, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि पहले तो अपना घर देखे ना, फिर उसके बाद आप बात करें पाकिस्तान। अब मैं अगर इस मिसाल कराची में रहता हूँ तो पहले तो मैं कराची को बेहतर करने की कोशिश करूंगा ना, फिर सिंध को करूंगा, पाकिस्तान को करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ी कि मैं लाहौर को सही करूंगा, पहले तो अपने घर को सही करूंगा। तो ये इनका एक झूठ का पुलंदा जो था। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि 3.5 साल के इक़्तिदार में आप आदादा शुमार निकालें, गवर्नर हाउस के भी निकालें, चीफ मिनिस्टर हाउस के भी निकालें, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी निकालें, ऐवान सदर के भी निकालें, और उसके बाद जो अभी 3 साल गुजरे उसके भी निकाल रहे हैं। अच्छा उस वक्त जो कारोबारी ग्रोथ थी उसके भी देखिए, ये सब बातें नहीं है, ये एविडेंस रिकॉर्ड है जो अभी भी जाहिर सी बात है आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मेरे फिंगर टिप्स में सही है ना। और उसके बाद 3 साल 3.5 साल जो अभी गुजरे उसमें कर्जे की जो हजम है वो देख लें, बढ़ता जाएगा। बेरोजगारी का हजम है वो देख लें, फिर मराज जो ले रहे हैं, मराज जो ली है जो ले रहे हैं वो देख लें। इदारे तो खैर पहले सिंध की बात कर रहे हैं ना, नहीं मैं पूरे पाकिस्तान में देख लें, पूरे पाकिस्तान में देख लें इदारे, सही है। अच्छा जो सरकारी महकमे थे वो तो 2018 से पहले ही सब्सिडरी पे चले गए थे, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है, चाहे वो रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, या कोई भी सरकारी इदारा हो। तो सर आप तबाह करके किसी को दें, बोले 3.5 साल, यानी 72 साल में अगर देखा जाए तो जिया साहब के बाद 2 ही पार्टियां आती रही हैं, बाकी उनके साथ वो करते थे, इत्तेहाद करते थे, चाहे वो फजल रहमान साहब हो, MKM हो, या कोई दूसरी पार्टी हो। तो आप 50 साल में तबाह कर दें और इमरान खान से कहे कि कोरोना में 3.5 साल में सही करते। अच्छा जहां डैम की बात है तो आपको दयामेर और भाषा डैम पे रिपोर्टिंग आपने देखी भी होगी, और उस वक्त हमने
جو ایک پرانا منصوبہ تھا نا ہاں۔ ضیاء صاحب کے میں زمانے اس کا، کے اوپر سوال نہیں ڈالتا صحیح ہے مزید۔ نا؟ تو دیکھیں ڈیم اس وقت بہت ضرورت ہے. چلیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اتنا خاص کام نہیں کیا، خاص نہیں آپ کیا، نے کیا ہی آپ نہیں نے ہے، 3.5 سال ہو کیا گئے، ہی نہیں ہے جی. آپ 3.5 سال ہو گئے اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومتیں تھیں تو آپ کر لیتے. بالکل کیوں ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ نے؟ چلیں وقت آپ میرے پاس 50 سال میں نہیں کر سکے اور 3.5 سال والے کو کرے. اب مجھے ٹھیک تو ہے، ایسا وہ کہہ لگتا رہے ہے ہیں کہ کہ ان کی ساری جو یہ وقت ختم ہو کمزوریاں گیا تھیں نا اس کا ملبہ یہ عمران خان نے ڈال دیکھیں آج ہمارے پاس اچھا پھر دوسری بات آخری یہ کہ جملہ، وقت ختم ہو اچھا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اثاثے دیکھ لیں، آپ چھوڑ دیں یہ ایک الگ وہ اثاث سلسلہ نہیں. شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہاں۔ لوٹ مار ہوئی تھی تو پاکستان تباہ ہوا تھا. پاکستان میں تعلیم، آخری صحت، جملہ روزگار کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ کا جو تھا وہ تباہی ان کا کے کیا بہانے پہ آ گیا تھا. جواب؟ ٹھیک. آپ کے اثاثے بڑھ رہے نہیں، یہ ہیں کہوں اور گا- قوم جو ہے تباہی کے نہیں، بعد نہیں، بہانے یہ پہ کہوں گا اور کہ اس کے بعد آپ- آگے آپ اتنی وقت ختم بے ہو گیا. شرمی سے باتیں کرتے ہیں بہت میڈیا پہ. شکریہ آپ کا. جس رضا طرح بھائی تھینک یو سو ویری میرا مچ. ایک جملہ ہے، جس طرح تحریک استقلال تھی، ایک اصغر خان صاحب کی جماعت تھی، وہ بھی بڑی عروج میں تھی ایک ٹائم. تو کچھ وہ اصغر خان صاحب شاید اپنے روم میں اکیلے مرے ہوئے ملے تھے ایک ٹائم، وہ آیا تھا. اب تحریک استقلال سے تحریک انصاف، اصل میں بالکل ان سے صرف بے شرمی ایک ہی اور نام ہے. بے حیائی کی باتیں سننے، بہت اس کے شکریہ. علاوہ ان کے پاس Thank کوئی you, بات thank نہیں you. کرنے بہت کی. شکریہ جی. گفتگو لالو کے چلیں حوالے جی، کر رہے ہیں. بریک کریں لے گے لیں نا، آپ کے لیے اور جب آئیں گے بریک تو کے آپ بعد کی دوسرا جواب دیں سیگمنٹ گے. جو ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا کیونکہ آپ ہے. یہاں پر ہمارا تہذیب و سیگمنٹ تمیز جو ہے سیکھی مکمل نہیں ہوتا ہے، تو ہم ہے سکھائیں گے. اور کیا بات اس کے کر بعد رہے ہو اب آپ؟ دوسرا اور سیگمنٹ کیا؟ ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. کیا ہے؟ چھوٹی سی بریک یہاں پر.